سورہ لقمان کی 12ویں 13ویں اور آیتوں پر جب ہم آتے ہیں تو ہمیں اس سورت کا جو ہے اسٹرکچر سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین شروع کی 5 آیتوں میں ایک ذکر کیا ہے، پھر اللہ رب العالمین نے 2 آیتوں میں ایک ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر 12ویں 13ویں آیتوں کو اللہ رب العالمین جو ہے اس قرآن میں لکھواتے ہیں. تو لقمان علیہ السلام کا نام جب اللہ رب العالمین ایک سورت کو دیتے ہیں تو سورت کے اندر اس انسان کی وہ تعریف بتاتے ہیں کہ وہ ناشکرے نہیں تھے اور وہ شرک نہیں کرتے تھے، اور تب جا کے انہوں نے یہ درجہ پایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر ان کا جو ہے نام دے دیا اور اس کے اوپر ایک سورت اتار دی، اور اس سورت میں اس کتاب کو حکیم کہا، اور پھر اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو عزیز الحکیم کہا. اور جب ان آیتوں میں اللہ رب العالمین شکر گزاری کا اور شرک کا ذکر کرتے ہیں تو شکر گزاری سے پہلے جو ہے شرک جو ہے وہ اس کی شروعات ہوتی ہے، اور شرک کی جو شروعات ہے وہ اللہ رب العالمین اس دن سے کر دیتے ہیں جس دن اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو ایک انسان کے آگے سجدہ کرنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس جگہ کے اوپر جو ہے شرک کی شروعات ہوتی ہے اور وہ ابلیس سے ہوتی ہے. اور ابلیس بھی جو ہے ایک انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اور اس وقت ان کو اللہ رب العالمین نے اس مقام پہ بلایا ہوتا ہے جب وہ ایک انسان کو تخلیق دیتے ہیں. اور جب ایک انسان تخلیق ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس فرشتے سے اس کے آگے سجدہ کرواتے ہیں، لیکن ابلیس جو ہے وہ مکر جاتا ہے. تو جب وہ مکرتا ہے تو وہ شرک کر بیٹھتا ہے شکر گزاری کا. اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں لقمان علیہ السلام کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِکْمَتًا، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے. So we certainly gave Luqman wisdom. Be grateful to Allah. تو لقمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہ حکمت دے رکھی تھی کہ وہ اللہ کے شکر گزار بنے، اور اللہ کی جو شکر گزاری کا ذکر اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں تو انسان کی جو اس دنیا کے اندر آمد ہے وہ اس ناشکری کی وجہ سے ہے جو کہ شکر گزاری کی اپوزٹ ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جو ہے جنت دے رکھی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اجازت دے رکھی تھی کہ تم جہاں چاہو جا سکتے ہو لیکن اس درخت کے پاس مت جانا. تو اس جگہ سے اس ناشکری کی شروعات ہوئی تھی، جس ناشکری کو لقمان علیہ السلام جو ہے سمجھ گئے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ حکمت دے رکھی تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. اور ناشکری کرنے والے بھی اس دنیا میں لوگ ہوتے ہیں اور شکر گزار بھی لوگ اس دنیا میں ہوتے ہیں. اور مشرک یا شرک کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس دنیا میں جو ہے مشرک اور شرک کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور ایک شرک کا جو اپوزٹ ہے وہ فرشتہ ہی ہوتا ہے جو کہ اللہ رب العالمین کے کسی بھی احکام کو جو ہے وہ اس پہ نافرمانی نہیں کرتا. یہ قرآن کی 31ویں سورت ہے، اور اس سورت کے اندر 34 آیتیں ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اس نظام کے اندر انسان کو اللہ رب العالمین نے 34 دفعہ جو ہے سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے ایک دن کے اندر. تو یہ اس کریٹر کی، جس کریٹر کو ہم اللہ کہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں، تو یہ اس کی شان ہے کہ وہ کہتا ہے اپنے قرآن میں کہ میں نے اس کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. اور ایک جن نے اللہ رب العالمین کے آگے جو ہے تکبر کیا، اور اس تکبر کا نتیجہ جو ہے وہ شرک نکلا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی پوری جو فالوئنگ تھی اس کے لیے اللہ رب العالمین نے دوزخ لکھ دی. جب ابلیس شرک کر رہا تھا تو فرشتہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم کو سن رہا تھا اور اس پہ سجدہ کر رہا تھا. تو اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کو یہ حکمت دی تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنے، کیونکہ جب آدم علیہ السلام نے ناشکری کری تھی اس جنت کے اوپر تو اللہ رب العالمین نے ان کو جنت سے اٹھا کر زمین پہ پھینک دیا تھا اس غلطی کے اوپر جو کہ ناشکری سے ہوئی.